اللہ اکبر اللہ اکبر ہے۔ پھر میرے اللہ کی رحمت متوجہ ہوئی، میرے اللہ کا غیبی نظام حرکت میں آیا اور اللہ نے اس دھرتی کو، اس خطے کو وجود میں دینے کا ارادہ فرمایا، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے چند تڑپتے دلوں کو پسند کیا اور چند بے قرار روحوں کا انتخاب فرمایا۔ رونے والے مل جائیں نا تو بڑے بڑے کام ہو جاتے ہیں۔ کوئی رونے والا ملے، کوئی رونے والا ملے، کہ آنسو بڑی طاقتور چیز، بے قرار کا آنسو درم برم کر دیتا ہے فضاؤں کو، اور ہل جاتے ہیں آسمان کے سارے دروازے، کوئی بے قرار ہو کر اسے پکارنے والا ہو۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء۔ میرے اللہ نے اپنا غیبی نظام، اپنے غیبی نظام سے تلوار نہیں چلی، توپ نہیں چلی، جنگ نہیں ہوئی، فوجیں نہیں میدان میں اتری، چند مخلص لوگ۔ یہ خواب دیکھا ہمارے شاعر نے، شاعر مشرق جس کو تم کہتے ہو، میں اسے شاعر مشرق و مغرب، شمال و جنوب کہتا ہوں، کہ دنیا پھری ہے، ادب سے لگاؤ ہے، عربی اور اردو میرے لیے ایک جیسا ہو گیا ہے، فارسی بھی پڑھی، فارسی کا کلام بھی، انگریزی ویسی ٹیکنالوجی کی زبان ہے، اس میں ادب کی وہ چاشنی ہے ہی نہیں۔ ہماری جماعت گئی 1996 میں انڈونیشیا، وہاں جنرل حبیبی اس وقت صدر تھے، لیکن وہ بنائے گئے تھے الیکشن کروانے کے لیے، ایکٹنگ پریزیڈنٹ تھے، وہ 6 مہینے کے لیے بنائے گئے تھے۔ ہماری جماعت ان سے ملی تو وہ فرمانے لگے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ آپ لوگوں کا ہمارے اوپر ایک احسان ہے کہ ہم نے یہاں تحریک آزادی جو چلائی، آپ کے 2 آدمیوں کے پیغام کو اپنی زبان میں ٹرانسلیٹ کر کے، آپ کے اقبال کی شاعری کو اور آپ کے محمد علی جناح کی تقریروں کو ہم نے اپنی زبان میں ٹرانسلیٹ کیا اور اپنی نوجوان نسل کو یہ پیغام دیا، اور ہم نے انہیں ابھارا اور پرتگال کے سامنے کھڑا کیا۔ میں نے کہا میرے دیش کے بچے کو تو پتہ ہی کوئی نہیں ہے محمد علی جناح کون تھے اور اقبال کون تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے علامہ اقبال کو یہ خواب دکھایا، اللہ نے اس کے دل میں یہ بات ڈالی، انہوں نے اس خواب کی تعبیر کے لیے محمد علی جناح کو ڈھونڈا، جن کو ہم قائد اعظم کہتے ہیں۔ پاکستان کے لحاظ سے تو واقعی ویسے تو قائد اعظم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کہ ان سے بڑا قائد کوئی نہیں، لیکن سیاسی میدان میں اور پاکستان کے لیے واقعی محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ قائد اعظم تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کے دل میں، ایک بندے کو خواب دکھایا، دوسرے کو تعبیر، اور انہوں نے میدان جیتا سچائی پر، صدق پر، لگن پر، امانت پر، انسانیت کی معراج تھے یہ لوگ۔ محمد بخش نام تھا علامہ اقبال کے خادم کا، ہمیشہ اس کو محمد بخش کے نام سے پکارتے تھے۔ ایک دفعہ نام نے لیا، کسی اور طرح سے پکارا تو وہ کہنے لگا آپ نے اب مجھے نام سے کیوں نہیں پکارا؟ کہا میں نے اللہ کے نبی کا نام کبھی بغیر وضو کے نہیں لیا، آج میرا وضو نہیں تھا اس لیے میں نے تمہیں تمہارے نام سے نہیں پکارا۔ اللہ نے ان 1436 سالوں میں 2 ریاستیں اسلام کے نام پہ بنی، 2 ریاستیں، ایک مدینہ منورہ کی ریاست جس کی بنیاد میرے محبوب نے رکھی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رکھی، پھر گردش ایام کوئی 14 صدی گھومی اور میرے رب کو ایک خطہ بنانے کا میرے رب نے ارادہ کیا، اور اس کے لیے وہ رات چنی جتنی میں نے تاریخ پڑھی ہے، میں نہیں پہنتا میں ساری پڑھ لی جتنی میں نے پڑھی ہے، ملک بنے بھی ٹوٹے بھی کوئی ملک، کوئی خطہ 27 رمضان کی رات نہیں بنا۔ یہ واحد ملک ہے، یہ واحد دھرتی ہے
یہ اتفاق ہو گیا، او جی ایویں ہو گیا اچانک. اس کائنات میں کوئی چیز اتفاقاً نہیں ہوتی، سب ایک نظام سے ہوتا ہے، اتفاق سے نہیں ہوتا، انتخاب سے ہوتا ہے. ملک نے آزاد ہونا تھا، ایک ٹکڑا ملنا تھا. اللہ رحمت علی کی قبر پہ رحمت اتارے، کیا نام رکھ کے گیا؟ پاکستان. سبحان اللہ، پاک زمین. خواب تو بڑا اچھا دیکھا تھا، ہم اس کو تعبیر کا صحرا نہ پہنا سکے. 27 رمضان، 14 اگست، یوں جوڑ دی اللہ تعالیٰ. سارے مہینوں کا سردار ہے رمضان، اور ساری راتوں کی سردار ہے لیلۃ القدر. ساری راتوں کی سردار. اللہ نے رمضان کیوں چنا؟ 27 کیوں چنی؟ اور سوچو تو صحیح میرے عزیزو، ہماری نسل بیٹھے ہو، یہ بچے بچیاں، اس دیش کی قدر کرو. یہ ناچنے گانے کے لیے نہیں بنایا تھا ہمارے بڑوں نے، یہ ظلم و ستم کے لیے نہیں بنایا تھا، یہ بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کلچر کے لیے نہیں بنایا تھا. یہ خواب دیکھا تھا کہ ایک دیش ہوگا جہاں میرا رب کا نام زندہ ہوگا، کہ ہم آزادی سے اللہ کا نام لے سکیں گے. کیونکہ مسلم اور کافر کے مفاد ایک نہیں ہیں، مسلم اور کافر کی سوچ ایک نہیں، یہ آپس میں اکٹھے ہو کر نہیں چل سکتے، چونکہ ترجیحات کا فرق ہے، سوچ کا فرق ہے. اگرچہ وہ ہو نہ سکا، مجھے کبھی کبھی اتنا رونا آتا ہے کہ یا اللہ، ساری دنیا کے لوگ تو پیش ہوں گے تیرے سامنے اور تیرے نبی کے سامنے، یہ امت، لیکن یہ پاکستان والے 6 لاکھ کے سامنے بھی پیش ہوں گے جو اس دیش کے لیے ذبح ہوئے، عزتیں قربان ہوئیں.